وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ النمل درس کا نمبر ہے 1743، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نماز کے مقصد کو جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین. تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں. ہدی وبشری للمؤمنین. مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت 1، اللہ کی توفیق، اس کی عطا اور اس کے فضل سے سورہ نمل کا آغاز کر رہے ہیں. طاسین تلک آیات الکتاب و قرآن و کتاب مبین. یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی. ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور بشارت ہے یقین کرنے والوں کے لیے. ان آیات کا خلاصہ ترجمہ یہی ہے کہ ایک تو قرآن ہے جو کتاب واضح ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہدایت جس کے ہم محتاج ہیں، اور اگر ہم ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو یقین کرنے والے لوگ ہیں اس ہدایت کے جو محتاج ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. عام طور پہ شیطان اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ہمیں ڈراتا ہے اللہ کی کامل بندگی سے، ہمیں اللہ کی کامل بندگی نہیں کرنے دیتا، یعنی اس کی کوشش یہ ہے. لیکن یہ تو دیکھیں سمجھ کی بات ہے. دیکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں. میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ ہدایت اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، یعنی زندگی میں مقصود حیات اگر آپ اللہ کو بنا لیتے ہیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ زندگی گزارنے پر آمادہ اور راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے پہلے یہ دنیا اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا. یہ بات ذرا نقطہ نوٹ کر لیں. یہ بہت زیادہ ہمیں ایک گمراہی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم خود بھی اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. سب سے جو اللہ اکبر، جو طاقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں.
جو حقیقی مالک ہے، جو طاقتور ہے، جس کے پاس ساری طاقت ہے اور جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اصل طاقت تو اسی کے پاس ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں ساری۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے، کہ اس وقت ساری قوت کا مالک آپ کی ذات کے متعلق اللہ کی ذات ہے۔ جو آپ کی بگڑی بنانے والی ذات ہے وہ ایک اللہ ہے۔ ہماری دیکھیں ہم ذرا دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اکثر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بت کا مطلب غیر اللہ۔ اب غیر اللہ آپ کی دکان ہو سکتی ہے، آپ کا کارخانہ ہو سکتا ہے، آپ کی پوزیشن ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی نوکری ہو سکتی ہے، اس میں عہدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کی خاندانی ایک پس منظر ہو سکتا ہے، خاندانی آپ کو جو جائیداد ملی ہے وراثت میں وہ ہو سکتی ہے۔ اس پر ہماری امیدیں ہیں۔ بہت زیادہ میں افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے اللہ کو، اللہ کی ہدایت کو۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں، تمہاری اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تو تم نے اب جھٹلا دیا ہدایت کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، قیامت کو، قبر کو، سب جھٹلا دیا۔ ہم نے دیکھیں اس میں مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جھٹلا دیا ہر ایک چیز کو جس کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے اور باطن سے ہے، اس کو ہم جھٹلا چکے ہیں۔ اب جھٹلانے کا نتیجہ تو آئے گا ضرور۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت تو ہماری جو ہے ہمیں یہ زندگی اچھی لگ رہی ہے۔ اگلے آیت نمبر 3 میں یہ مضمون آ رہا ہے، آیت نمبر 4 میں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ بہرحال تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بے وقوف کیوں بن رہے ہیں؟ آپ نے اللہ سے، اللہ کی ہدایت سے پیٹھ کیوں پھیر لی ہے؟ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے۔ آپ نے آخر کیوں اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اپنا رخ زندگی ظاہر کی طرف کر لیا ہے؟ یہ چیز تو آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بھئی کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی؟ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے پوچھے گا، مسلمانوں سے، وہ تمہارے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ او کما قال۔ تو دیکھیں یہ میں آپ کو بس ایک میسج، ایک صحیح بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ اللہ کو اپنا رب مان کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں پورا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں تو آپ کی دنیا سب سے پہلے بہتر ہوگی۔ اور یہ دیکھیں یہ تو رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ ہر طریقے سے اگر آپ سوچیں تو بات یہی ہے، لیکن میں تو آپ کو قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور اللہ کی ہدایت سے اعراض، دنیا اور آخرت کا نقصان۔ ابھی یہ ہم پڑھیں گے
اخسرون کا لفظ آ رہا ہے آیت نمبر 5 میں. تو میری گزارش یہ ہے، دیکھیں میں تو یہاں بیٹھا ہوں آپ کی خیر خواہی کے لیے، میرا اور کوئی مدعا نہیں ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک خیر خواہ ہوں آپ کا، آپ سے کوئی سی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور بس آپ کی خیر خواہی، اور یہ میرا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائی بھی ہے، اور یہ ہر امتی کی ڈیوٹی ہے. یہ نہ سمجھے، خیر کی طرف بلانا، برائی سے روکنا اور نیکی کی ترغیب دینا، یہ ہر امتی کی ڈیوٹی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بھول گئے اس ڈیوٹی کو، ہم نے ایک کام کو ڈیوٹی بنا لیا ہے، دنیا. اللہ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. الذین، اب مومنین کی خصوصیات ہیں، اور اس میں 3 خاصیتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. مومنین کی خاصیتیں مختلف جگہ مختلف بیان ہوئی ہیں، یہاں پر 3 صفات ہیں کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. تو دیکھیں پہلا جو ہے اقامت صلاۃ ہے. نماز میں جہاں بھی یعنی قرآن میں جہاں بھی نماز کی ترغیب آئی ہے تو اقامت صلاۃ کا مطالبہ ہے. ہم نماز کے مقصد کو نہیں جانتے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دین کی کسی بات کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اس کے مقصد سے ہم آگاہ نہیں ہیں. ہم جو یہ مروجہ کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دراصل ایک رسم و رواج ہے. بس پیدائش ہماری ایک مسلمان کے گھرانے میں ہوئی ہے. میرے والد نماز پڑھتے تھے، اس نے مجھے بھی نماز کا عادی بنا دیا. وہ روزہ رکھتے تھے بنا سوچے سمجھے، اور مجھے بھی انہوں نے حکم دیا، بلکہ عادت دلوا دی. رمضان کا مہینہ ہو تو روزے میں رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کے لیے جاتا ہوں. بس یہ ایک اس کی ایک ظاہری صورت ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. سب سے پہلے تو کلمہ ہے جو کہ ہماری دین کی بنیاد ہے، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. تو آپ مطلب ہی نہیں جانتے، نمبر 1. پھر آپ اس کے تقاضے بھی نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی آپ نہیں جانتے، محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. طرفہ تماشا، جاننا بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں دنیا میں ہماری دلچسپی ہے. والدین سوچتے ہیں میں نے اپنے پلان بناتے ہیں، میں نے اپنے بچے کو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے. میں خود جس گھرانے میں پیدا ہوا تو میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میٹرک تک جو ہے میرے اچھے نمبر آئے، اور بہرحال تو ان کی خواہش تھی. میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر، میری والدہ کا بڑا ارمان تھا. تو اسی طرح ہر پیرنٹس جو ہیں اپنے بچے کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے والدین، ہمارے بڑے، وہ خود نہیں جانتے اپنی حقیقت کو، اپنے دین کو، اپنے قرآن کو. وہ دیکھیں میں تو آپ کو ایک دعویٰ کر رہا ہوں، صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم دین کو بھلا چکے ہیں کہ دین ہے کیا. دین کو ہم سمجھتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہم نے دین بنا لیا ہے. اور اس میں غلطی جو ہے، دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یعنی امام صاحب یا عالم صاحب آپ کو بتائیں. آپ خود جستجو کریں، سوچیں اپنے خالق کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں. آپ خود کیوں نہیں سوچتے؟ پھر کسی کی بات سنیں، اور بات آپ سنیں پیغمبر کی، اور جو آپ کو پیغمبر کی صحیح دعوت دیتا ہے اس کی بات سنیں.
ادھر ادھر لوگوں کی بات نہ سنیں جو آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں یا آپ کو تفرقہ بازی کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کی بات نہ سنیں۔ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں ایک کا تعلق تو یقین سے ہے، یعنی جو آخرت پر یقین رکھنے یعنی یقین سے ہے۔ دوسری نماز اور زکوٰۃ۔ دیکھیں نماز جو ہے یہ دراصل بندگی کی معراج ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے بنایا ہے، اس کی معراج جو ہے اس کو بندگی سے حاصل ہوگی۔ اب بندگی کا خلاصہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کے تقاضوں کو آپ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنی معراج کو پہنچ سکتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، حدیث ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کے تقاضوں کو اگر آپ جانتے ہیں، میں اس وقت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور تھوڑا سا، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ نماز در حقیقت بندگی کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور یہ دراصل جو اللہ کے بندے ہیں نماز میں کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، جو مومن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کی آیت ہے، نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے۔ ہم مومن نہیں ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں ہماری، نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز تو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال میں نماز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ نماز در حقیقت رب اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے، ایک استعانت طلب کرنا ہے، ایاک نعبد، اور تجدید وفا کا نام ہے نماز، تجدید وفا اور استعانت، مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی میں کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا۔ بہرحال نماز جو ہے مومن کے لیے ہے، نماز مومنوں پر فرض ہے۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں اور نہیں بننا چاہتے، آپ کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھک بیٹھک یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ بہرحال حدیث میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے کہ دیکھیں، ایک بات میں کہہ دوں کہ نماز، ہماری ساری نماز، ہم جھوٹی نماز بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تکبیر تحریمہ ہماری جھوٹی ہے، جو فرض ہے نا تکبیر تحریمہ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم، اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے نفس کو بڑا کر لیا ہے، ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے ہم تابع نہیں ہیں، بلکہ ہدایت کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو آپ کی ساری نماز جھوٹی ہے، آپ سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہیں اور نماز میں کہتے ہیں مجھے سیدھا راستہ بتا، لیکن آپ سیدھے راستے کو من و عن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ آپ کے یہ دیکھیں، آج کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے دین کا کام وہ آپ کرتے ہیں، جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہ آپ نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھیں اس کو اور اس کا ایک طریقہ کار بنائیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ غفلت والی زندگی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
نماز ہر چیز ہماری ضائع ہو رہی ہے اور ضائع ہونے والی ہے۔ ایک آیت دیکھیں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، روزے کی میں بات کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ اور اس پہ عمل سے باز نہ آیا، یعنی جو روزے دار، حدیث کا مفہوم ہے، جو روزے دار جھوٹ اور اس پر عمل سے باز نہ آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ أَن يَدَعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، کہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ اللہ کو تو دیکھیں، اللہ کو تو جذبہ چاہیے تقوی کا، احتیاط کا۔ ایک اور نقطہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دراصل تقوی مطلوب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تم جو قربانی کرتے ہو، اللہ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں، اصل تو مراد وہ جذبہ ہے۔ جذبہ یعنی آپ کے نیک اعمال، جو بظاہر نیک اعمال ہیں، اس کا جذبہ کیا ہے؟ ہم نے تو یعنی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نام کے مسلمانوں، تم نے تو اپنا رویہ، اپنا رزق جھٹلانے کو بنا لیا ہے، تم دین کو جھٹلا رہے ہو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ یہ سورہ ماعون سے ہٹ کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا ہر عمل دین کو جھٹلا رہا ہے۔ ہمارا الہ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہشات نفس کو ہم نے اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہے۔ دین اسلام جو بھی ہے، یہ ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم نے اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا میں بات کہہ رہا ہوں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ جھٹلائیں گے تو وہ پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص قرآن کو جھٹلا رہے، اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے، اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے اور یوم آخرت کو جھٹلا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ہمیں ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وما یشعرون فی قلوبہم مرض، یہ آج کے مسلمانوں کے بارے میں، ان کے دل میں مرض ہے، حب دنیا کا۔ یہ تو باقاعدہ ایک مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، چونکہ یہ مرض کا علاج نہیں چاہتے تو مرض بڑھتا جاتا ہے، اور ان کے لیے ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، جو اعمال یہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ الذین
ہدی و بشرا للمؤمنین، ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ یعنی صدقہ، صدقات لازمہ، یعنی یہ فرض ہے کہ آپ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیں، سالانہ، اس کی اپنی مقدار ہے وغیرہ جو بھی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، یہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں اللہ کے بندوں پر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تیسری صفت جو مومنین کی ہے کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا پورا یقین ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا تو یہ تو آخرت کو نہیں مانتا۔ دیکھیں، اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ میری بات پہ تعجب کرنے لگیں، یہ وہ۔ دراصل دین کو ہم مانتے نہیں ہیں سرے سے، دین اسلام کو، کسی بھی دین کو۔ دیکھیں، آج کے دور میں جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت جو بھی ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، کوئی بھی۔ میں آپ کو ہندو سے پوچھو، اس کو نہیں پتا اپنی کتاب کا، مسلمان سے پوچھو ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے، بات کیا ہو گئی؟ بات تو وہی ہے کہ ہم دین کو نہیں جانتے۔ پھر جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی میں بات کر رہا ہوں، جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلی حقیقت ہے وہ آپ خود ہیں، آپ کے اندر روح ربانی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا ایک حکم ہے جو آپ کے وجود کے اندر ہے۔ 4 ماہ جب آپ کا جسم بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تب وہ روح پھونکی جاتی ہے، لیکن آپ کا تو یقین نہیں ہے۔ آپ تو ظاہر کو جانتے ہیں، اپنے باطن کو تو نہ آپ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یقین بھی نہیں ہے آپ پر۔ دیکھیں، ہم اپنے ظاہر کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے باطن کو بھلا چکے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی و بشری للمؤمنین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشری للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم